السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 65۔ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ رب العزت کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو شخص ناشکرا سخت گناہ گار ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے سود کے متعلق فرمایا کہ سود جتنا مرضی انسان کو بڑھا چڑھا کر ملے، اسے جتنا مرضی انسان منافع حاصل کر لے۔ کسی کو قرض دیا، 1 لاکھ قرض دیا، لیکن اس سے ماہانہ قرض کے اوپر وصول کرنا یا کسی اور انداز سے سود حاصل کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیاوی طور پر مال جتنا مرضی زیادہ ہو جائے، لیکن قیامت میں یہ اس کے لیے خسارے کا باعث ہوگا۔ قیامت والے دن اس کا مال سود کی وجہ سے کم ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، ایسا قرضہ دیتے ہیں جس پر وہ سود حاصل کرتے ہیں، لاکھوں کمانے کے باوجود ان کی پوری نہیں پڑتی، یا اگر پوری پڑتی ہے تو رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ ایسے کتنے ہمارے جاننے والے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک ہیں، لیکن رات کو ڈپریشن کی گولی کھا کر سوتے ہیں۔ ایسے مال کا کیا فائدہ، ایسے کاروبار کا کیا فائدہ کہ انسان کو سکون کی نیند نہ آئے، انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم جس طرح کل بات کی تھی، ایک امام مسجد جو 10 سے 12 ہزار تنخواہ میں گزارا کرتا ہے، ضروریات زندگی بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے۔ ان کا دونوں کا آپس میں اگر ایمانی طور پر موازنہ کیا جائے تو بہت افراط و تفریط میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ والے مال و دولت نہ بھی ہو شکر ادا کرتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ صرف عارضی دنیا کا مال ہے، ہماری ضروریات ہیں، مال کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت پر توکل کریں تو اللہ رب العزت ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر انسان صرف مال و دولت کی حرص میں پڑ جائے، رمضان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف کاروبار کے عوض 20 روزے گزرنے کے باوجود 18 ایک پارہ بھی قرآن کریم کا نہیں پڑھ سکے۔ کیوں؟ کاروبار ہے، مصروفیت ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، روزے کے اندر 3-4 نمازیں پڑھ لی بس، وہ بھی نماز با جماعت پڑھنے کا ٹائم نہیں، گھر میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کاروبار زیادہ ہے۔ ایسے کاروبار کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود جتنا مرضی زیادہ ہو جائے، مال و دولت کی فراوانی ہو، لیکن قیامت کے دن یہ خسارے کا باعث ہے، اور دنیا میں بھی اس سے انسان سکون سے اللہ رب العزت اس سے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ اور فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو شخص ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے مال و دولت بھی دیا، وافر مال میں مقدار میں مال و دولت موجود ہے، کسی کو قرضہ دیتا ہے وہ بھی فری نہیں دیتا، اس پر بھی منافع حاصل کرتا ہے۔ یعنی بے سہاروں کا سہارا بننے کی بجائے اس کو صدقہ اللہ کے رب العزت قرض دے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دے، اس کو مہلت دے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کسی کو قرضہ دیتا ہے، اس پر سود کا مطالبہ نہیں کرتا جتنا انسان نے اس کو 1 لاکھ روپیہ اگر قرضہ دیا ہے، فرمایا روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ روپیہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ جتنا صدقہ دیا ہو، قرضہ دیا ہوگا، روزانہ کی بنیاد پر آپ کے نامہ اعمال میں وہ صدقہ لکھا جائے گا۔ دوسری روایت نے فرمایا اگر وہ آپ سے مہلت مزید مانگ لیتا ہے، 1 ماہ کا ٹائم ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے ارینج نہیں ہو سکا، آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کو اگر 2 ماہ کا بھی ٹائم دے دیں میں آپ کو پریشانی نہیں ہو سکتی، فرمایا اس کو ٹائم مزید دے دو، تمہارا مزید ٹائم دینا اللہ رب العزت روزانہ کی بنیاد پر دگنا تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھے گا۔ 1 لاکھ روپیہ کسی کو صدقہ ادھار دیا، 1 ماہ کا ٹائم تھا، 1 ماہ 1 لاکھ آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا گیا۔ 1 ماہ کے بعد اس نے آپ سے 1 ماہ مزید مہلت مانگ لی، آپ نے اس کو مہلت دے دی اللہ کی رضا کے لیے، 2 لاکھ روپیہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انسان اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھے، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ فتنے اس قدر زیادہ ہیں، جس طرف بھی انسان جاتا ہے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیکیاں کم سے کم کر رہے ہیں، گناہ زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ انسان اس طرح کی آیات پر غور کرے، فرمایا ایمان لے آؤ، عمل صالح کرنا شروع کر دو، کم از کم 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنا شروع کر دو۔ فرائض جو ہیں زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ فرائض تم ان کی پابندی کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا شروع کر دو۔ اللہ نے مال کی فراوانی دی ہے، مالی طور پر صدقہ کریں، دوسروں کے حقوق نہ کھائیں۔ فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور تاجر حضرات کے بارے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمان ہے کہ جو تاجر اچھے انداز سے تجارت کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ کوئی چیز بیچنے لگتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، فرمایا چیز بیچنے لگا ہے یا چیز خریدنے والا ہے، فرمایا دونوں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، چیز کا عیب واضح بیان کر دیں، فرمایا اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اگر وہ اپنا عیب چھپا لے، چیز کا جو عیب ہے اس کو چھپا کر اس کو اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، اس کا جو نقص، اس کی کوالٹی میں خرابی ہے وہ بیان نہیں کرتا، فرمایا اللہ رب العزت ان سے مال کی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کسی نے کوئی موبائل بیچنا ہو، گاڑی بیچنی ہو، اس کا نقص نہیں بتاتے، اسی لیے ہمارے مال سے اللہ رب العزت نے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے لیے آگاہ ہو جاؤ، بڑی جنگ کے اعلان کے لیے آگاہ ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ فرمایا اگر انسان نے سود کو نہ چھوڑا تو فرمایا اگر تم، بلکہ اوپر والی آیت نے فرمایا کہ ایمان اور سود اکٹھا نہیں ہو سکتا، یا انسان سودی کاروبار کر لے یا ایمان لے آئے۔ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ کام چھوڑ دو۔ اس کا مفہوم مخالف نکلتا ہے کہ اگر انسان یہ کام نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العزت وہ اس کے ایمان کو قابل قبول نہیں قرار دیتے۔ اور فرمایا کہ اگر انسان اس کام کو نہیں چھوڑ رہا تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کو وہ سن لے، آگاہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ جنگ کرنے لگا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر انسان یہ باتیں سن کر چھوڑ دے، ابھی کا معاملہ نہیں، اس وقت کا معاملہ ہے کہ اس وقت جب صحابہ کرام کو بیان کیا، اب تم نے سود کے متعلق سن لیا، اب تم چھوڑ دو، یعنی سودی جو اوپر والا لین دین ہے اس کو معاف کر دو، جو باقی تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو، کسی سے سودی لین دین نہ کرو، جو اصل مال ہے صرف وہی حاصل کرو، اس کے اوپر لے کر اگلے پر ظلم نہ کرو۔ ولا تظلمون، اور دوسروں کو مخاطب کیا گیا کہ آپ نے اصل مال اپنا واپس لینا ہے، وہ آپ کے اوپر ظلم نہ کریں، جو آپ کا اصل مال ہے اس کو مقررہ مدت تک آپ تک لوٹا دیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے جہاں پر سود کا ذکر کیا کہ سود میں انسان اپنے مال سے زیادہ لیتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تم اصل مال سے زیادہ نہ لو، بلکہ اتنا ہی دو، اس پر بھی مہلت دو اگر تمہارے پاس گنجائش ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، کسی نے آپ سے تھوڑا بہت قرضہ لیا ہے، اس کو معاف کر سکتے ہو، تم معاف کر دو، اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر دینے والے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا لاکھوں میں کاروبار ہو، کوئی ہم سے دوست کوئی بھائی 2000 3000 روپیہ لے، اس کی اتنی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے دینے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جس کی تنخواہ 15 20 ہزار ہے، اس کے لیے 2 3 ہزار دینا بھی مشکل ہے۔
آپ کا لاکھوں میں کاروبار ہے، آپ کی آمدنی سے 2-3 ہزار میں فرق نہیں پڑے گا، آپ نے اس کو مال دیا ہے، قرضہ دیا ہے، جب وہ واپس کرنے آئے اس کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ 2-3 ہزار سے ہمیں کوئی نہیں فرق پڑے گا، لیکن اگلے شخص کے لیے جو دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے، وہ اللہ رب العزت اس کی دعا کبھی رد نہیں کریں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم کی جو سب سے آخری آیت نازل ہونے والی ہے وہ یہ آیت ہے، اللہ سے ڈر جاؤ کہ انسان کا سارا مال سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر انسان اس دن جو انسان نے کمایا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سب سے آخری آیت نازل فرمائی، اس میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ انسان ڈر جائے، تقوی اختیار کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ میں اگر مجھے موت آ گئی، میں اللہ کے سامنے جانا ہے، میرے اعمال کیسے ہیں جو میں اللہ کا سامنا کروں گا۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر انسان سوچے تو انسان شاید گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف واپس آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں کر کے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے راستے آسان فرمائے۔ رکوع نمبر 38، کرنے کے 2 کام ہیں۔ اعلانیہ و پوشیدہ صدقہ کرنا، یعنی کبھی اعلانیہ صدقہ کرنا، کبھی پوشیدہ صدقہ کرنا چھپا کر۔ نمبر 2، قرض دار کو مہلت دینا یا قرض معاف کر دینا۔ رکنے کے 2 کام ہیں، سود سے باز آ جانا، ناشکری کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب آپس میں ایک مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب آپس میں ایک مدت تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور اسے ایک لکھنے والا لکھے تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور کوئی لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے کہ وہ اسے لکھے گا جیسے اللہ رب العزت نے اسے سکھایا ہے، فلیکتب، اس کو چاہیے کہ لازمی لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور وہ شخص جو لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو اسے چاہیے کہ لازمی لکھوائے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، ولیتق اللہ ربہ، اور وہ اپنے رب سے یعنی اللہ رب العزت سے ڈر جائے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے، فإن کان الذی علیہ الحق، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہے، سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل، یعنی اگر وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے بے سمجھ ہے، کمزور ہے، یا زیادہ طاقت نہیں ہے تو خود لکھوائے، تو چاہیے اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو، فإن لم يكونا رجلین، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، ان تضل احداہما، اس لیے کہ اگر دونوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو اس میں سے دوسری اس کو یاد دلا دے،
ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ جب بھی بلائے جائیں انکار نہ کریں. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور اس سے مت اکتاؤ کہ وہ چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا، کہ اسے اس کی مدت تک لکھو. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ انصاف والا کام ہے اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، الا یہ کہ بے شک تم یہ کام نقد سودا کر رہے ہو یا جسے آپس میں تم لین دین کر رہے ہو. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، پھر تم پر کوئی گناہ نہ ہو نہیں کہ اسے نہ لکھو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو تکلیف دی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بلا شبہ یہ تم پائی جانے والی بہت بڑی نافرمانی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت الفاظ کے اعتبار سے یہ والی آیت ہے، جسے آیت دین کہا جاتا ہے، جس میں قرض کے معاملے کی اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے. عظمت کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، لیکن الفاظ کا اگر اعتبار کیا جائے، حروف کا اعتبار کیا جائے، تو سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی یہ والی ہے. اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں سود کو مٹانے کا حکم دیا، سود کو ختم کرنے کا حکم دیا. اب اگر سود کو ختم کرنا ہے، اس وقت جو سود تھا سب سے زیادہ یہ تھا کہ انسان کسی کو قرضہ دیتا تھا، قرضہ دے کر اس کے اوپر سود حاصل کرتا. یعنی 1000 روپیہ میں نے آپ کو قرضہ دیا، آپ سے میں 1100 وصول کر رہا تھا. سب سے زیادہ سود اس وقت یہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ختم کیا. اس کے بعد قرض دینے کا صحیح طریقہ بیان فرمایا کہ اگر آپ نے آپس میں تجارت کرنی ہو تو فرمایا 3 چیزیں لازمی ہیں. ادھار کام کرنے لگے ہیں، سب سے پہلی چیز اس کو لکھ لیں اپنے پاس، آپ کے پاس لکھا ہو کہ آپ نے کس کو کتنا مال دیا ہے. دوسرا، اس سے مدت کا تعین کر لیں کہ یہ ہم ادھار سودا کر رہے ہیں، اس کی آپ نے پیمنٹ کب کرنی ہے، ٹائم پیریڈ مقرر کر کے اس کو اپنے پاس لکھ لیں. تیسری چیز، اس پر گواہ بنا لیں. آج ہم یہ معاملات کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لکھنا ضروری نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کہا اگر آپ کو اطمینان ہے، اگلے پر آپ کو یقین ہے، آپ نہ لکھیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی. اس میں حکمت کیا ہے؟ انسان اگر اپنے معاملات لکھ لے تو بعد میں پریشانی نہیں ہوتی. آج ہمارے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ والدین نے اپنے لین دین نہیں لکھے ہوئے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ایسے ایسے لوگ اٹھ کر مال کا دعویٰ کر رہے ہیں جن سے وہ کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، اولاد نے دیکھا بھی نہیں ہے. والد نے اپنے معاملات نہیں لکھے کہ میں نے کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے. جس انسان کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے، کہتا ہے میں نے بھی آپ سے لینا ہے، میں نے بھی آپ سے لینا ہے. اس لیے فرمایا اگر انسان ادھار کرے اس کو اپنے پاس لکھ لے، اس کے بعد اس میں پھر 2 نمبری کی گنجائش نہیں رہتی. اور دوسری چیز لازمی کہ انسان اس میں مدت مقرر کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ آئے تھے، کیا کہا ہم یہ کام کرتے ہیں کہ چیز طے کر لی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اس کی قیمت بھی ادا کر دیتے تھے، لیکن وہ چیز لینی بعد میں ہوتی تھی. اب ہمارے ہاں اس سے الٹ کام ہوتا ہے. وہ دونوں کام ایک ہی طرح کے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے، آپ چیز دکان سے جا کے گندم خریدتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں 1 ماہ کے بعد آپ کو پیسے دوں گا. فرمایا جائز ہے، لیکن تم اس کی مدت مقرر کرو کہ 1 ماہ جو آپ نے مدت مقرر کی ہے اس کے اندر آپ نے مجھے پیمنٹ کرنی ہے. 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا. اور آگے فرمایا کہ جب اس پہ گواہ بنانے ہیں 2 مردوں کو گواہ بنا لو. 2 مرد نہیں مل رہے، 1 مرد ہو جائے، 2 عورتیں ہوں. اور فرمایا شہادت وہ لوگ دیں گے جن کو تم پسند کرتے ہو. یہ مطلب نہیں کہ میرے لیے میرا بھائی، میرے والدین شہادت دیں. قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں شہادت دینے کے لیے بیان فرمایا جو شرائط: انسان دیانتدار ہو، امانت دار ہو، وہ جھوٹ نہ بولنے والا ہو، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، کبیرہ گناہ نہ کرنے والا ہو. اب یہ معاملے نہیں کہ جس طرح ہم چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں ہماری شہادت قابل قبول نہیں. ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اعلانیہ طور پر ہم کوئی کبیرہ گناہ نہیں کر رہے، تو ہم چھوٹے موٹے معاملات میں ہمارے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن انسان عمومی طور پر دیانتدار ہے.
امانت دار ہے، اخلاقیات کا پابند ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو وہ شہادت دے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ اٹھ کے بھی شہادت دے دے، اس کی شہادت قابل قبول ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، اس کی عقل درست ہو، بلوغت کو پہنچ گیا ہو، اس کے بعد فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، امانت دار ہو، خیانت نہ کرنے والا ہو۔ یہ چار پانچ چھ شرائط ہوں، اس کے بعد اس کی شہادت کو دین اسلام میں قبول کیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ عدالتوں میں جو گواہیاں دی جاتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ وہ دینے والے کون ہوتے ہیں اور لینے والے کون ہیں۔ وہ تو 500,000 روپے دے کے جس طرح کی مرضی گواہی لے لیں۔ فرمایا لا یضار کاتب، لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی فرمایا گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کو طلب کیا جائے وہ انکار نہ کریں بلکہ وہ آئیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ ان کو بار بار ایسے بلائیں کہ وہ انکار کرنے پر مجبور ہو جائیں، ان کی اپنی ضروریات ہیں، اپنی مصروفیات ہیں، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ لکھنے والا یعنی کہ لکھتے ہوئے آپ نے مجھے کوئی اور بات بتائی ہے، میں اس کو کچھ اور لکھ دوں، کیونکہ اس وقت لکھنے کا علم بہت کم لوگ جانتے تھے، اب تو ہر بندے کو لکھنا آتا ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے، مجھے لکھنا آتا ہے، میں نے لکھ دوں گا۔ اب مجھے فرمایا جا رہا ہے کہ لکھتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی، جو آپ نے مجھے بتایا میں نے وہی لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو گواہی دینے والے ہیں وہ بھی کسی کو تنگ نہ کریں، نہ ان کو تنگ کیا جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم کسی سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو ایسی گروی چیزیں لازم ہیں جو قبضے میں لی گئی ہوں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ رب العزت سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ لکھنا ضروری ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے رخصت دے دی۔ آپ ادھار کا لین دین کر رہے ہیں لیکن آپ کے معاملات اس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہیں، آپ کو اعتبار ہے، فرمایا لکھنا نہیں چاہتے، آپ کو یقین ہو نہ لکھو۔ لیکن فرمایا کہ جو شہادت کو چھپائے گا، یعنی مجھے پتا ہے کہ حق بات کیا ہے، میں اس کو چھپاتا ہوں، فرمایا اس کا دل گنہگار ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کی شہادت کو چھپا لے، یہ جھوٹی گواہی دے دے، فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رکوع نمبر 39 مکمل ہوا۔ کرنے کے کام، قرض کے لین دین کو آپس میں لکھ لینا، قرض کے لین دین کو آپس میں لکھ لینا۔ نمبر 2 انصاف کرنا، رکنے کے کام، شک میں مبتلا ہونا، جھوٹی گواہی دینا، شک میں مبتلا ہونا، جھوٹی گواہی دینا۔ اب یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو صرف اس لیے یہ کام کر لیں گے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، قرآن کریم نے ہمیں بیان کیا ہے، تو وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ یہ وہ نیکی ہے جو ہم مفت فری میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرض کے معاملات کو لکھ لو، اس میں ہمیں لکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مانے ہو، ہم لکھ لیں گے۔ نیت ہماری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تو ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اور یہ کل پرسوں کی بات ہے، ایک اسکالر سے یہی سوال کیا گیا کہ میرے والدین کے ہمیں لین دین کا پتہ ہے لیکن انہوں نے کہیں لکھا نہیں ہوا، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اب ایسے لوگ اٹھ کے مطالبات کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ یہ نقصان ہے نہ لکھنے کا۔
ہمارے بھی معاملات ایسے ہیں، کئی معاملات ایسے ہیں کہ جن مجھے پتہ ہے یا اور کسی کو نہیں معلوم میرے بارے میں، اگر وہ لکھے ہوں گے کہ میں نے کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، بعد میں کوئی اٹھ کر جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کے قرآن کریم پر عمل کرنے کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ ہمیں ایک بات بتائیں کہ جس سے ایک انسان سے مال لیتا ہے، اگر وہ مدت ہم یہ ٹائم وغیرہ لکھ لیتے ہیں، اس کے دوران وہ پھر دوبارہ مال لینے آ جائے اور پچھلی پیمنٹ بھی نہ دی ہو، یہ تو آپس کے معاملات ہیں، جیسے وہ آپس میں طے کر لیں۔ طے تو کر لے، تو اس پہ میں یہ کہہ رہا کہ تمہارا انسان کس لحاظ سے کھڑا پہلے تو اس نے کلیئر نہیں کیا ہوتا۔ نہیں، وہ تو آپس میں لین دین اب ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، میرا چلتا ہے، اس کے ساتھ ایسے ہے کہ ادھار کر لیا بعد میں لے لیا۔ بعد سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو دوبارہ بھی نہ دیا جائے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جو پہلے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العزت کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ رب العزت تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب میں مبتلا کرے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کا نزول ہوا، صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، کہا آقا اللہ نے ہم سے مال خرچ کرنے کا مطالبہ کیا، ہم نے مال خرچ کیا، اللہ نے کہا جہاد کرو، ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، لیکن اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے دلوں والی بات کا محاسبہ کروں گا، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح نہ کرو، بلکہ کہو سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اللہ ہم نے تیری بات کو سن لیا، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ معاف کرنا۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں وہی الفاظ جو صحابہ کرام دعائیہ طور پر اللہ سے مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے، اللہ نے قرآن کریم میں اتار دیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز پر ایمان لائے اور سارے مومن بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک اللہ رب العزت پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہی الفاظ کہے کہ اللہ ہم نے مان لیا، سن لیا، بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اگر کمی کوتاہی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے وہی الفاظ نازل کیے کہ انہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے کہا سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، مان لیا، غفرانک ربنا و الیک المصیر، بس اللہ ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے روزے کی حالت میں جمعہ کے دن عصر کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، صرف معاف ہی نہ کرے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر کے ہمارے لیے جنت الاٹ فرما دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر کر۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آخری دو آیات کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی۔
فرمایا جو شخص رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے تھے، آسمان میں دروازے کی آواز آئی، فرمایا آقا آج یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ وہ فرشتہ آج دنیا پر آنے لگا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آپ کے پاس 2 انعامات لے کر آ رہا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کے پر نہیں آئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس کو اپنی دعا کا معمول بنائیں، اس کو روزانہ صبح شام پڑھیں، اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 40 بھی مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے بخشش مانگنا، نمبر 2 حکم سن کر اطاعت کرنا، حکم سن کر اطاعت کرنا یعنی اس کو ماننا، رکنے کے کام گناہ کرنا، نافرمانی کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت نجران کا ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ میں آیا، 60 لوگوں کا یہ وفد تھا۔ آ کر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناظرے کیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو ان کے عقائد تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو الہ بنا کر بھیجا ہے، اس کو مشکل کشا مانتے تھے، اللہ رب العزت کا برابر درجہ دیتے تھے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو دیگر ان کی خرافات، ان کے برے عقائد تھے، اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بحث کی، مناظرہ کیا، آپ نے ساری باتوں کو ان کے جواب دیے۔ پھر انہوں نے بات کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا صرف اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس کو موت نہیں آئے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ سورت کا نزول فرمایا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کی ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں وضاحت کر چکے ہیں کہ 29 صورتوں کے شروع میں ایسے حروف آئے ہیں جن کے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ مفسرین نے کافی معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں نے آ کر یہ عقیدہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات زندہ ہے اور ہمیشہ ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ الحی القیوم کی وضاحت ہم آیت الکرسی کے اندر کر چکے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، مصدقا لما بین یدیہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وانزل التوراۃ والانجیل اور اس نے تورات اور انجیل بھی اتاری، من قبل ہدی اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت، من قبل ہدی للناس اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، وانزل الفرقان اور اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کریم اتارا، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ یعنی ان کا انکار کیا، لہم عذاب شدید ان کے لیے دردناک سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ رب العزت سب پر غالب بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ انہی آیات کا جواب تھا، انہی باتوں کا جواب تھا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں نے آ کر بات کی۔ اللہ رب العزت نے
ان کی کتاب کے متعلق بھی فرمایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو تورات انجیل دونوں کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لیکن جو لوگ اس کو ماننے کے باوجود اس کا یقین رکھنے کے باوجود کہ یہ کتاب حق ہے، سچ ہے، فرمائے ہوئے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت بہترین بدلہ لینے والے سب پر غالب ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنے غالب ہونے کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العزت کی ذات ایسے غالب ہے کہ بے شک اللہ رب العزت وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے جو اوپر والی آیت میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت انتقام لینے والے سب پر غالب ہیں۔ اپنے غلبے کے اللہ رب العزت نے دلیل دی کہ آسمان زمین میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں جس کا علم اللہ رب العزت کی ذات کو نہ ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اتنی غالب ہے کہ ماں کے رحم کے اندر تمہاری شکلیں بناتا ہے، کسی کو کیسا بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، کالا رنگ دینا ہے، گورا رنگ دینا ہے، اس کی آنکھیں، اس کا ناک کیسے ہوگا، فرمایا جیسے اللہ چاہتا ہے اس طرح بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت سب پر غالب ہے، کمال حکمت والے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، یعنی قرآن کریم اتارا۔ منہ آیات محکمات، جس میں کچھ ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو اس کی پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ رب العزت کی ذات۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختہ ہیں، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر صرف عقلوں والے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ساری آیات ہی محکم ہیں، اور ایک جگہ فرمایا ساری آیات متشابہ ہیں۔ یہاں فرمایا کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ علماء جو اس کے درمیان معنی بیان کرتے ہیں کہ محکم جو ساری آیات، فرمایا ساری آیات محکم ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ اس کے اندر شک و شبہ، اس کے منظم من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی کسی گرامر کے لحاظ سے یا کسی فنی اعتبار سے کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے۔ اس اعتبار سے پورا قرآن کریم محکم ہے کہ ہمیں شک نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایک ایسی حرف بھی جو ہو جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری آیات متشابہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت میں، معنی کے انداز میں، جملوں کے انداز میں جو الفاظ اللہ رب العزت لے کر آئے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جیسے ہم نے اب بھی پڑھا کتنی آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا، یہود و نصارہ کا رد کیا ہے کہ وہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل تصدیق بھی کرتے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ اب اس بات کو اللہ رب العزت کس کس انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی الفاظ بدلتے ہیں، کبھی پوری بات کو بدل دیتے ہیں۔ فرمایا اس اعتبار سے پورا قرآن کریم متشابہ ہے، آپس میں ان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، معنی ملتا جلتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، جس میں دوسرا مطلب نکلنے کی گنجائش ہی باقی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قصے بیان کیے ہیں، جو عبرتوں کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، فرمایا ایسی محکم آیات ہیں اس کے اندر شک و شبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کچھ ایسی آیات ہیں جس کا اصل مقصد، اصل مفہوم، اصل حکمت کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات جانتا ہے۔ فرمایا وہ 2-3 معنی اس سے نکلتے ہیں
جو فتنے والے لوگ ہیں، جو دین کے خلاف ہوتے ہیں، آج بھی سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں، فرمایا وہ صرف ان آیتوں کو لیتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس سے فتنہ پھیلے گا۔ فرمایا اس کی اصل مراد کیا تھی، حکمت کیا ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس جو اگلا لفظ ہے کہ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، کچھ علماء کہتے ہیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، اور جو علم میں پختہ علماء ہیں وہ بھی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ اور کچھ علماء کی رائے ہے، اور صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، یہاں پر اس کا معنی ختم ہوتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے بھی دونوں مطلب نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہاں کون سا مراد ہے۔ وہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو کسی بات کی حکمت علت سمجھ آئے نہ آئے، ان کے فائدے کی بات ہو یا نقصان کی ہو، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہ نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، اور عقل بھی وہ جو اللہ رب العزت نے جس کو عقل سلیم کہا ہے، وہ عقل نہیں کہ جو عقل میری منشا کے مطابق ہے، وہ عقل ہے جو میرے خلاف بات ہوگی میں اس کو نہیں مانوں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم یہی کر رہے ہیں، جو بات میرے دین کے مطابق ہے، میری سمجھ کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنا مجھے آسان ہے، وہ دین ہے۔ جس پر عمل کرنا مشکل ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرتا، اس کے لیے تعویلیں ڈھونڈتا ہوں۔ اور میں ایمان والے ایسے نہیں کرتے، ان کے فائدے کی بات ہو، نقصان کی بات ہو، چاہے دنیا میں جتنا مرضی ان کو نقصان ہو رہا ہو، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کرنے والے عقل مند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی اگلی آیت میں بیان کیا کہ ان کا طرز عمل کیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت بے حد عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العزت وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف، اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ بھی دعا ہمیں کثرت سے یہ آیت پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان دے دیا، ہدایت دے دی، 5 وقت کا نمازی بنا دیا، روزے رکھنے کی توفیق دے دی، یہ توفیق ہم سے چھیننا نہ۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ دین کا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑے دن کے بعد پھر جاتے ہیں۔ یہ رمضان ختم ہوگا، اللہ سے یہی دعا کریں اللہ رمضان میں یہ نیک کام کرنے کی توفیق دی تھی، اب یہ توفیق ہم سے چھیننا نہ۔ ہم قرآن کلاس پڑھ رہے ہیں، اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پڑھ رہے ہیں، کوشش ہے اس پہ عمل کریں، نادان ہیں، کمزور ہیں، عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ ہمارے لیے اسباب پیدا فرما کہ ہم ان کی ہر بات کو مان کر، سن کر، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ رکوع نمبر 1 اس سورت کا، جی سورۃ آل عمران۔ کرنے کے کام میں سب سے پہلا کام علم میں پختگی حاصل کرنا ہے۔ علم میں پختگی حاصل کرنا، اللہ رب العزت سے بار بار دعا کرنا، رکنے کے کام ٹیڑھ پن تلاش کرنا، ٹیڑھ پن یعنی تعویل کرنا ہر بات کی، اچھے راستے سے بچنے کے لیے کوئی، یا فتنے کی تلاش کے لیے
معاشرے میں فساد پیدا کرنے کے لیے کوئی راستے تلاش کرنا، اس کو فتنے کی تلاش میں لکھ لیں، رکنے کا کام مطلب فتنے کی تلاش میں ہونا، یعنی فساد برپا کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو صرف فتنے کے لیے، فساد کے لیے راہیں تلاش کرتے ہیں۔ کہیں دوست بیٹھے ہیں، وہ مشہور ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ اگر لڑائی ڈلوانی ہے اس سے ڈلوا لو۔ یہ فرمایا فتنے کی تلاش میں نہ پڑو، ایسے کام میں نہ پڑو۔ بالکل بالکل۔ اور یہ جو اوپر آیت گزری تھی کہ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اوپر فرمایا کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں، اس سے جو لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں وہ فتنے کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اس میں عیسائیوں کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے مخاطب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام میری روح ہیں، ان کو میں نے اپنے کلمے سے پیدا کیا، اپنے حکم سے پیدا کیا، وہ ان آیات کو لیتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرا بندہ ہے، فرمایا آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میرے نزدیک دونوں برابر ہیں، میں نے دونوں کو ایک طرح پیدا کیا، ان آیات کو نہیں لیتے۔ یہی فرمایا کہ جو محکم آیات تھی جس میں اللہ رب العزت نے واضح بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کی طرح کے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، واضح آیات ان کو چھوڑ دیا۔ جو متشابہ آیات ہے کہ میری روح سے تعلق ہے، کہ میرے حکم سے پیدا کیا، اس سے وہ عیسائی اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ آج مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، جو محکم آیات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو متشابہ آیات ہوتی ہیں جس سے مطلب نکل سکتے ہیں اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں، پھر دین اسلام پر اعتراضات کرنا شروع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس پہ بڑا پڑا ہے۔ جی